میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رحمتیں تمام کہہ رہا ہے جو پوری پوری رات تک کے امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ لوگوں، آج ہمیں نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمارے چھوٹی چھوٹی عمر کے جوانوں کو نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان ایک عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور جب اس کے ہاتھ لگا تو اس عورت نے اس جوان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو کہا، دیکھو، یا تو تم میرے بت کو سجدہ کرو، یا تو تم میرے بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب پیو۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں، وہ جوان نے سوچا بت کو سجدہ کرنے سے مشرک ہو جاؤں گا، ایمان چلا جائے گا، اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی، اس جوان نے سوچا بچے کا ناحق قتل کروں گا تو یہ قتل بھی جنت سے محروم کر دے گا، سب سے چھوٹی چیز شراب ہے، چلو شراب کے چند گھوٹ پینے سے جاتا کیا ہے۔ اس جوان نے شراب کا ایک پیالہ پیا اور دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تو تیسرے کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ شراب کے نشے میں بد مست ہو گیا، اور جب وہ شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو اس وقت اس عورت نے اللہ اکبر اس سے اپنے آپ سے زنا بھی کروایا، بچے کا قتل بھی کروایا، اور اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے کی چیز ہے۔ نشہ اللہ اکبر ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے۔ آئیے اپنے آقا کریم کی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے آج ہم عہد کریں۔ حالانکہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے، شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر عرف میں پہچان کے لیے کوئی اس کو نیا سال کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ نیا سال لوگوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں، عہد وفا کرتے ہیں، اور جو عہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، نہ ہم خود گناہ کریں گے، نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں والدین سے کہوں گا، بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے، بلندی پر جا سکتا ہے، اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں۔ خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا، یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں، یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا، ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا، ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا، ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں، یہ روشن خیالی نہیں، یہ فکر کی تاریکی ہے، یہ فکر کا بودا پن ہے۔ مسلم مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرک جوانوں سے دوستیاں جوڑتے ہیں، ان کی طرح کھائیں گے، ان کی طرح رہیں گے، محلے میں آدھی آدھی چڈی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے۔ او بدبختو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر، جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ، جب تمہیں
अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूदी और नसरानी तुमसे कभी ये कुफ्र की दुनिया खुश नहीं हो सकती जब तक कि तुम खुद इनका मजहब इख्तियार न कर लो। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है, ये ख्यालात की तारीकी है, तारीकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों की मोहब्बत और मवद्दत से मना फरमाया। जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए, और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। ये कुफ्र है, इसलिए कि ये शियार है, कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुशरिकीन के त्योहार में जायज समझकर शिरकत करे ये भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं, उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा यह भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर रिश्ता है। जैसे आटे से बाल निकल जाता है खबर नहीं होती, वैसे दिलों से ईमान निकल जाता है। मुशरिकीन के त्योहार के मौके पर उनसे मुशाबियत इख्तियार करते हुए मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो ये जो नाच रहे हो ये क्या है? ये जो म्यूजिक बजा रहे हो ये क्या है? ये जो शराब की महफिलें सजा रहे हो ये क्या है? ये जो पटाखे फोड़ रहे हो ये क्या है? अरे जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो 31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है?